میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، اور اس وقت میں موجود ہوں اپنے پیارے سندھ کے تاریخی شہر ٹھٹہ سے کچھ فاصلے پر بھمبور کے علاقے میں، جہاں دبل کی بندرگاہ تھی۔ یہ شہر جو کہ آج تباہی سے ہمکنار ہو چکا ہے، تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ شہر تھا۔ یہ شہر پہلی صدی سے پہلے قائم رہا اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہاں بدھسٹ، پارسی، ساسانی اور ہندو مذاہب کے لوگ آباد تھے۔ یہاں راجہ داہر کا قلعہ ہوا کرتا تھا، جسے 712 میں محمد بن قاسم نے نہ صرف فتح کیا بلکہ مسلمانوں نے طویل عرصے تک حکمرانی کی۔ اس شہر کے قریبی ممالک بالخصوص جو ہے چین، ایران سے خصوصی تعلقات تھے، بلکہ تجارتی تعلقات تھے۔ محمد بن قاسم نے یہاں برصغیر پاک و ہند کی پہلی مسجد بھی تعمیر کی، اور آج بھی قلعے کے ساتھ ساتھ اس مسجد کے آثار موجود ہیں۔ یہ شہر مشہور عشقیہ لوک داستان کے حوالے سے بھی مشہور ہے، اور بعض لوگ اسے بھمبور کے بجائے سسی کے شہر کا نام دیتے ہیں۔ اور اب بھی اس حوالے سے نہ صرف بڑی یادگاریں موجود ہیں، بلکہ یہاں ایک میوزیم قائم کیا گیا ہے، اور اس میں شہر کی کھدائی کے دوران ملنے والے نوادرات محفوظ ہیں۔ اس حوالے سے پروگرام کے آخر میں سندھ میں تعمیر ہونے والے تمام میوزیم کے انچارج محمد شاہ بخاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس بارے میں تفصیلات معلوم کریں گے۔ پھر اس کے بعد عوام کی سہولت کے لیے اور بالخصوص جو سائرین دوسرے ملکوں سے آتے ہیں ان کے لیے جدید طرز کے ریسٹ ہاؤسز بنائے، ان کے بیٹھنے کی جگہ بنائی ہیں جن کا معاوضہ کوئی نہیں لیا جاتا۔ یہاں جو آتے ہیں ان میں بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ جب وہ سستاتے ہیں تو ان کے لیے ہم نے اسپیشل ایک علیحدہ جگہ بنائی ہے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اس دفعہ جب اٹالین آرکیولوجیکل مشن کے لوگ آئے تو انہوں نے باہر رہنے کے بجائے یہی ہمارے ریسٹ ہاؤسز میں رہنا پسند کیا، کیونکہ ان کا اسٹینڈرڈ جو تھا وہ ان کے معیار کے مطابق تھا۔ اور ابھی بھی ہم جو بھمبور میوزیم ہے اس کی تزئین و آرائش میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ جس طرح کی سندھ کے بقیہ ہمارے میوزیم تیار ہو رہے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے نا ہم ایک نئے طریقے سے ایک نیا انداز اس کو دے رہے ہیں جو آپ کو نظر بھی آئے گا۔ اس میں ہم نے عوام الناس کے لیے جو ہے اندر نہ صرف یہ کہ نئے ہم نے بورڈ لگائے ہیں، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے جگہ جگہ ہم نے ان کو ایسے سائن رکھے ہیں کہ وہ آرام سے گھوم سکیں، پھر سکیں۔ اور جو چیز ہم نے اندر رکھی ہے اسی کو ہم نے باہر بھی تصویروں کی شکل میں جو ہے نا بتایا ہے، تاکہ لوگ اس کو سندھی میں ہو، اردو میں ہو، انگلش میں ہو، وہ اس کو پڑھ سکیں اور اس سے محظوظ ہو سکیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب سائرین کی تعداد جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بلکہ سندھ کے جو میٹروپولس سٹیز کہلاتے ہیں ان سے زیادہ تعداد جو ہے یہاں ہمارے میوزیم میں آپ کو نظر آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سندھ محکمہ ثقافت و سیاحت کی کوششیں جاری ہیں کہ وہ ٹورسٹ کو جو ہے نا زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں، تاکہ وہ زیادہ ہماری ثقافت سے، ہمارے کلچر سے، ہماری تاریخ سے روشناس ہو جائے، اور پتہ چلے کہ ہماری یہ جو 5000 سالہ جو تہذیب ہے وادی سندھ کی صورت میں، یہ کتنی زیادہ زرخیز ہے۔ حق مقام الحق، حق مقام الحق۔
میں ہوں مختار احمد بھائی جی اور اس وقت ملتان میں موجود ہوں. ملتان میں اس وقت جو میری موجودگی ہے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر. ملتان جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اولیاء اکرام کا شہر ہے، لیکن سب سے ابتدائی حصے میں حضرت رکن عالم شاہ بخاری کا مزار مبارک موجود ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت رکن عالم شاہ بخاری شاید زیادہ بڑے بزرگ پہنچے ہوئے بزرگ تھے. تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جو ہے حضرت شاہ رکن عالم کے دادا تھے، اور یہ حضرت رکن عالم شاہ روشن از قمر ہے گفتم کے روشن از قمر گفتم کے روشن از قمر گفتہ کے رخسار. میں ہوں مختار احمد بھائی جی اور اس وقت میں موجود ہوں تاریخی اور اولیاء اکرام کے شہر ملتان میں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میری موجودگی ہے حضرت شاہ رکن عالم کے مزار مبارک کے بیرونی حصے میں موجود ہوں. یہ حضرت شاہ رکن عالم کا مزار مبارک ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس مزار مبارک پہ آج اتوار کے روز ہوتے ہوئے لوگوں کی چہل پہل ہے، اور لوگوں کی کثیر تعداد، زائرین کی بڑی تعداد جو ہے یہاں جو ہے فاتحہ خوانی کے لیے آ رہی ہے. اس مزار مبارک کے حوالے سے جیسے کہ آپ کے علم ہوگا کہ ملتان کو اولیاء اکرام بزرگان دین کا شہر کہا جاتا ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا. اس شریف میں لاکھوں کی تعداد میں اولیاء اکرام بزرگان دین کے مزارات موجود ہیں. اس کے ساتھ اگر حضرت شاہ رکن عالم کا یہ مزار مبارک ہے تو اس کے ساتھ ان کے خاندان مختلف بزرگان دین کے 100 سے زیادہ قبریں موجود ہیں. اس کے علاوہ جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں یہ ایک فرش ہے اور یہ بیرونی حصہ ہے. اس جگہ بھی مختلف بزرگان دین مدفون ہیں. بزرگان دین کے ساتھ ساتھ ان کے خادمین موجود ہیں، اور آج نشانی کے طور پر گو کہ قبر تو موجود نہیں، لیکن فرش کے اوپر جہاں جہاں قبر موجود تھی وہاں ٹائلز کے اوپر باقاعدہ طور پر لکھ دیا گیا ہے کہ قبر، یعنی کہ اس جگہ قبر موجود ہے. اسی طریقے سے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی و دیگر مزارات پہ بھی ان کے خدمتگاروں کی، ان کے خادمین کی، مختلف بزرگان دین کے مزارات موجود ہیں جو خبر کی صورت میں ہے، مگر وہ اب تک نامعلوم ہے. جس کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ ملتان کے صرف چند بڑے مزارات میں ہزاروں اولیاء اکرام بزرگان دین دفن ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. حضرت شاہ رکن عالم کی جہاں تک بات ہے تو انہوں نے بڑے حوالوں سے جو ہے باقاعدہ طور پر اسلام کی آبیاری کی، اسلام کی شجرکاری کی، اور ان کے ہاتھوں لاکھوں لوگوں نے بیعت لیا اور باقاعدہ طور پر مسلمان ہو گئے. اگر میں یہ کہوں کہ آج مسلمان ملتان میں اگر مسلمانوں کی موجودگی ہے، کیونکہ یہ ہندوؤں کا شہر تھا، اگر موجودگی موجود ہے تو ان اولیاء اکرام کی برکتوں رحمتوں کی وجہ سے، ان کے فیض کی وجہ سے، ان کی جدوجہد کی وجہ سے تو یہ غلط نہیں ہوگا. میں ہوں مختار احمد بھائی جی اور اس وقت ملتان کے تاریخی شہر میں حضرت رکن عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے عین نیچے کھڑا ہوں. یہ حضرت شاہ رکن عالم کے مزار مبارک کا بھی حصہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو یہاں بلندی دکھائی اور یہ بتایا کہ ملتان دراصل جو تھا
صرف اس جگہ آباد تھا اور خاصی اونچائی پر واقعہ جو تھا قلعہ موجود تھا اور قلعے کے اوپر ہی جو ہے قلعے بند شہر کے اندر لوگوں کی رہائش تھی. اس کے بعد جو ہے جبکہ چاروں اطراف اس کے دریا ہوتے تھے اور جو پانی کا انتظام انگریزوں کے آنے کے بعد انگریزوں نے کیا تو اس سامنے جو ٹینکی ہے اس سے پورے ملتان کے قلعے میں پانی سپلائی کیا جاتا رہا جو آج انتہائی مخدوش حالت میں. اس وقت میں جس جگہ موجود ہوں یہ حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے مزار مبارک کے عقبی حصے پر موجود ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی اس کی بلندی خاصی ہے اور آج بھی اس بلند و بالا شہر میں یا مزار مبارک پہ کس طریقے سے لوگ طے کرتے ہوئے سیڑھیاں طے کرتے ہوئے جو ہے بڑی مشکلوں سے جاتے ہیں. تو یہ ہے ملتان کی اصل جو ہے حقیقت یہ ہے کہ ملتان ایک قلعہ بند شہر تھا اور آج بھی اس کی واضح نشانیاں موجود ہیں جو کہ آپ کو نظر آ سکتی ہیں.